بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ فلاح پاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ فلاح پانے والے اللہ کا یہ حکم بھی پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فریضہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ بڑے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے۔ اس کا اہتمام بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ زکوٰۃ مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، اس سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ہاں، اس کے برکات بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت ہیں۔ ایک بیماری لگ جاتی ہے مال کی محبت کی، ایک موذی مرض پیدا ہوتا ہے بخل کا، زکوٰۃ دو گے اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس بیماری سے محفوظ ہونے لگتا ہے۔ بخل کی بیماری نہیں لگتی، دنیا کی مال کی محبت کی بیماری نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتی ہے امت۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری امت کا جو خاص فتنہ ہے نا وہ مال ہے۔ مال ہی کی محبت میں خیانت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنوں کو بھی اپنوں سے دور کرتا ہے، ایمان بھی خراب کرتا ہے، دنیا کا سکون بھی ختم ہوتا ہے، آخرت بھی اجڑتی۔ فرمایا ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی محبت میں یہ امت مبتلا ہو تو یہ بیماری لگنے نہ پائے، یہ بیماری جڑ نہ پکڑے، فرمایا زکوٰۃ کو صحیح ادا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بڑا اصل تو یہ کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اسلام کا یہ فریضہ ادا ہو، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ آدمی اس بیماری سے، اس موذی مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے نا جس کے دل میں اسلام کے احکامات کی عظمت اور اہمیت ہی نہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو وہ تو اس فریضے کی ادائیگی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی فریضہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر کے کاموں میں بہت خرچ کرتا ہوں،
اب پھر زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مستقل فریضہ ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جسے یہ تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، لیکن اولا علم ہے، مسائل نہیں پتہ، زندگی گزر جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے شوہر نے دے دیا بس کافی ہو گیا، بیوی سمجھتی ہے شوہر نے ادا کر دیا، بس گھر کے ایک بڑے نے، سربراہ نے ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب نہ بیٹے کو دینے کی ضرورت، نہ بیٹی کو دینے کی ضرورت، نہ بیوی کو دینے کی ضرورت۔ زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے، فطرہ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور جمع کرتے رہتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی زیورات کل قیامت میں آگ میں گرم کی جائیں گے، اور پھر اس کے پہلوؤں کو تاپا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم خوب جمع کیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک دن ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، چاندی کی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ انگوٹھی پہنی ہے، زکوٰۃ دیتی ہو؟ اور پھر فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گی تو کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل تمہیں قیامت میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ امت کو سبق دیا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے نا جسے اللہ کے حکموں کی اہمیت ہی نہیں ہے، اسلام کے جو فرائض ہیں اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو۔ ایک وہ طبقہ ہے جو غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو بہت خرچ کرتے ہیں، اب پھر زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہہ دے میاں ہم بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر فریضے کی اپنی اہمیت ہے اور وہ فرض ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے مسائل کا ہی علم نہیں ہے۔ بیٹی بالغ ہے، زیورات موجود ہیں، زندگی گزر رہی ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوتی۔ لیکن اگر اتنے بھی زیورات ہیں کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بات بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی بازار سے اس کی قیمت لگا لی جائے، اگر اتنا زیورات موجود ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔ وہ مالدار ہے۔ بس اوقات گھر میں بیٹے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بیٹی پر بھی ہوتی ہے، بیوی پر بھی ہوتی ہے، شوہر پر بھی ہوتی ہے، ابا پر بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔
حالانکہ اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے کہ دو چند اثاثے تو ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، زیورات ہیں، نقدی ہے اور تجارت کا سامان ہے۔ اب گھر میں فرنیچر ہے، سامان ہے، چارپائیاں ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، فریج ہے، دسیوں چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں استعمال کی، کسی بھی زکوٰۃ نہیں۔ زیورات پر ہے، چاہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، استعمال کر رہی ہے، پہنا ہوا ہے، یا ویسے جمع کر کے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نقدی موجود ہے، بینک میں موجود ہے، ڈالر میں ہے، روپے میں ہے، جس صورت میں بھی ہے، اس پہ تجارت کی چیز ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے مکان خریدا ہے، زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، فیکٹری کا سامان موجود ہے، دکان کا سامان موجود ہے، جو بیچنے کے لیے رکھا ہے، لیا ہے، اس پہ ہے۔ تین چیزیں تو ہیں۔ اور اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی، اس لیے کہ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی، آدمی بازار سے معلوم کر لے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اتنا اثاثہ میرے پاس ہے، سال گزرا، زکوٰۃ فرض۔ چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، کبھی شوہر ہے۔ ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ سونا موجود ہے لیکن پتہ نہیں مالک کون ہے۔ ایک تو وہ سونا ہے جو بچی گھر سے، اماں کے گھر سے لے کے آئی، ظاہر ہے اس کی تو ملکیت ہے۔ ایک وہ سونا ہے جو لڑکے والوں نے اسے دیا اور چڑھایا، اب یہ ملکیت کس کی ہے؟ اب کسی کو نہیں پتا ہوتا، نہ بیوی زکوٰۃ دے رہی ہوتی ہے، نہ شوہر ادا کر۔ پھر ایک وقت آتا لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں مالک، وہ کہتا ہے میں مالک۔ جب تک زکوٰۃ دینی ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ طے کر لیا جائے کہ مالک ہے کون۔ زندگی گزر رہی ہے، اور جب تک زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال گندا ہوتا ہے، اس کے زیورات میں نحوست ہوتی ہے، اس کی مالیت میں گندگی آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ ہے ہی اس لیے کہ تاکہ اسے پاک کر دے۔ بربادی آئے گی، نقصان ہو جائے گا، الجھنوں میں پیسہ لگ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ گندہ جو ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ملکیت پتہ نہیں ہوتی۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچی کے پاس، عورت کے پاس سونا زیورات ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اگر وہ ملکیت بیوی کے پاس ہے تو زکوٰۃ بیوی پہ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ بیوی کو دینی ہوگی۔ شوہر کے ذمے فرض نہیں، دے دے گا، احسان کرے گا، لیکن دیتے ہوئے بتانا ہوگا، بغیر بتائے زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوگی، اس لیے کہ ہر ایک کا فریضہ الگ ہے۔ اور اگر وہ ملکیت شوہر کی ہے، جتنا سونا شوہر کی ملکیت میں ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا اس کو، لیکن اگر بیوی کی ملکیت ہے پھر اسے اختیار ہے، پھر اسے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہے دے دے، جہاں چاہے خرچ کر دے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر دے، اس کی ملکیت ہے۔ اور اپنی ملکیت میں اسے یہ حق حاصل ہے۔ بھئی فرض ہے، کوئی نفل تو ہے نہیں،
فریضہ ہے اسلام کا، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ کافر فرمایا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو ایک طبقہ یہ تو جانتا ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، لیکن لا علمی اور جہالت ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کا فریضہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، اور اس کی نحوست ہوتی ہے پھر کہ اتنی سوراخیں کھل جاتی ہیں جہاں مال جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور جب مال سے اللہ کا حق ادا ہو اور اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو اور زکوٰۃ کی عبادت ادا ہو تو اللہ اس مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، محفوظ بھی فرما دیتے ہیں، وہ سوراخیں ساری بند کر دیتے ہیں جہاں یہ مال ضائع ہو رہا تھا، اور برکت اتنی ہو جاتی ہے جو کام ہزاروں میں ہو رہا ہوتا تھا وہ سینکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ پاک جو ہو گیا، صاف جو ہو گیا، مبارک جو ہو گیا، اس میں سے اللہ کا حق جو ادا ہو گیا۔ تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اور میں نے عرض کیا نصاب کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں کہ حساب کرنا بہت مشکل۔ کل اثاثہ زکوٰۃ کا وہ تین ہی چیزیں زیورات ہیں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، نقدی ہے اور تجارت کا سامان۔ اور جب یہ ضرورت سے زائد پورا سال اس پہ گزرتا ہے تو ایک تاریخ مقرر ہو، اس تاریخ پر اپنی تمام مالیت کا حساب مکمل کر۔ یہ بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے، تو کیسے ہوگا یہ؟ اگر آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے آپ کے پاس پیسہ آ گیا، وہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہوگا، اور 2 دن کے بعد سب پہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر آپ نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس میں سے لاکھوں روپے خرچ کر دیے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہر رقم پہ اور ہر اثاثے پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ جب آپ نے رمضان کی 1 تاریخ مقرر کر لی، 15 شعبان مقرر کر لی، 1 شعبان مقرر کر لی، کوئی ایک تاریخ مقرر کر لی، اور آپ اس دن حساب کر رہے، مالیت مکمل ہو گئی، 1 دن پہلے رقم آ گئی اس پہ بھی زکوٰۃ، مہینے پہلے آ گئی اس پہ بھی زکوٰۃ، 2 مہینے پہلے آئی اس پہ بھی زکوٰۃ، اگر چند مہینے پہلے، چند دن پہلے خرچ کر دی اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یہ تو ہوتا نہیں ہے بھائی کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تو بنیادی اسلام کا فریضہ ہے، لیکن کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ بچی کے پاس مالیت آ گئی، شادی ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں تو مالدار ہوں۔ بلکہ بہت سارے گھرانوں میں تو شادیوں سے پہلی بچیاں مالدار ہوتی ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور اتنے ہوتے ہیں جو نصاب کے برابر ہوتے ہیں۔
زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا فریضہ، اس کے موٹے موٹے یہ مسائل تو صاحب مال پر سیکھنا پوچھنا فرض ہے تاکہ اس کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بھئی ہم تو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے، تو ہم نے سیکھنا ہے نا کہ جسمانی بندگی کیسی ہوتی ہے، مال کے اندر اللہ کی بندگی کیسی ہوتی ہے، وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ فریضہ، اس کے ثمرات ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں کہ آدمی مال کی محبت سے محفوظ ہونے لگتا ہے اگر یہ صحیح طور پہ ادا کرے اور اپنی مالیت کا صحیح حساب رکھے۔ زیورات ہوتے ہیں، آدمی ان کا وزن کرا لے اور وزن کرانے کے بعد وہ وزن اپنے پاس لکھ لے، اور ہر سال کی اس تاریخ میں جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس دن اپنے اس وزن کی قیمت معلوم کر لے، جو قیمت ہوگی اس کی زکوٰۃ دے دے۔ اور اگر بیچ میں سونا اور خرید لیا اس کو بھی وزن میں شامل کر لے، اسے یہ پتا ہو کہ میرے پاس اتنا زیورات کا وزن ہے، اور اس وزن کی قیمت معلوم کرتا رہے، اور ظاہر ہے وہ اوپر بڑھتی رہتی ہے، اس کی قیمت کمی پیشی ہوتی رہتی ہے۔ بھائی دودھ کی بالٹی ہو نا، پیشاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں کیا حال ہوگا؟ آپ کا چند روپے بھی زکوٰۃ کے آپ کے مال میں رہ گئے تو نجاست باقی رہ گئی، گندگی باقی رہ گئی۔ پورا حساب کیجئے اور ہر مالیت کا اچھے انداز سے قیمت معلوم کیجئے، ہاں پھر کچھ زیادہ دے دیں اچھی بات، اندازے سے نہیں۔ اور یہ نہیں کہ میں تو بہت نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اب زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فریضہ ہے اسلام۔ کوئی کہہ دے میں بہت عمرے کرتا رہتا ہوں، نماز فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض ہے، اور سینکڑوں نوافل بھی اور فرض کا متبادل نہیں ہو سکتا، فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تاریخ مقرر ہو اور پھر اپنے اساسوں پہ نظر رکھی جائے، اور ہر سال اس تاریخ پہ ان اساسوں کی قیمت معلوم کی جائے۔ اور سبحان اللہ، زکوٰۃ فرض کتنی ہے؟ صرف 2.5%۔ 1000 روپے میں صرف 25 روپے، 1 لاکھ میں صرف 2500 روپے۔ سبحان اللہ۔ انعام کیا ملے گا؟ مال محفوظ ہو جائے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ مال کی محبت کا موذی مرض، اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ انعام کیا ملے گا؟ تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی۔ انعام کیا ملے گا؟ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ تمہارا مال میں برکت بہت ہو جائے گی۔ تو پوری خوش دلی کے ساتھ یہ فریضہ ادا ہو نا،
اور اہتمام کے ساتھ. جیسے نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کا وزن الگ الگ ہے. کون کتنا اہتمام کرتا ہے، کتنا خشوع سے پڑھتا ہے، کتنی توجہ سے پڑھتا ہے، کتنا دھیان سے پڑھتا ہے، کتنی اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، اس کو ایسی ثمرات ملیں. ایسے ہی زکوٰۃ کا فریضہ ہے. کون اہتمام سے حساب کرتا ہے، اپنی مالیت کا صحیح اندازہ لگاتا ہے، اور کون اسے بہتر سے بہتر مصرف میں خرچ کرتا ہے، اس کے اپنی برکات ہیں. اسی حیثیت سے اس کو اجر و انعام بھی ملے گا، ثمرات بھی ملیں گے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہر مہینے میں آپ نے ادا کرنا، سال کے بعد. اور سال کے بعد بھی صرف اسی پر جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو نصاب کی مقدار میں. جو خرچ کر رہا ہے پورے سال اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو استعمال کر لیا، جو استعمال کری چیزیں رکھی، کسی پہ نہیں. سبحان اللہ. ضرورت سے زائد. ایک تو یوں بھی ہوتا نا کہ ضرورت سے زائد سال کے آخر میں جتنا بچا سب خرچ کر دو. نہیں، فرمایا صرف 2.5%. اب یہاں بھی دل تنگ ہو رہا ہے، کوشش کرتا ہے وہاں خرچ کروں جہاں کچھ مفادات بھی حاصل ہو جائے، ایسی جگہ کروں جہاں سے پھر واپس بھی آ جائیں گھوم کر. ہے اللہ کا فریضہ، لیکن یہاں بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے، اغراض کو سامنے رکھتا ہے. تو اللہ کا یہ حق جتنے اچھے طریقے سے ادا کرے گا اتنے اس فریضے کی برکات ملیں گی، ثمرات ملیں گی. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ گھر کا ایک سربراہ نے زکوٰۃ دے دی، سب کی طرف سے ادا ہو گئی. نا میاں، ہر آدمی اپنی حیثیت سے ملکیت کے لحاظ سے ذمہ دار ہے. جس کی جو ملکیت ہے اپنی ملکیت کے لحاظ سے اس پہ وہ فریضہ ہے. ہاں، کوئی کسی کو بتا کر کسی کی طرف سے ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمے نہیں. بن بتائے زکوٰۃ ادا کوئی نہیں ہوگی. فرض ہے تو اس کا پھر اہتمام ہو مالیت کا. تجارت کا سامان ہے، کمپنیوں کے شیئرز رکھی ہوئی ہیں، حصے دار ہیں ان میں. تو یہ نہیں کہ جب حصے دار بنا تھا تو اس نے جتنی قیمت دے دی اس پہ زکوٰۃ ہے. نا، آج جو ان حصوں کی قیمت ہے اس کی قیمت لگے گی. آج جو اس خام مال کی قیمت ہے اس کی قیمت لگے گی. پلاٹ کی آج جو قیمت ہے وہ قیمت لگے گی. مارکیٹ میں آج کیا قیمت ہے؟ اس لحاظ سے وہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ فریضہ ہے. اور یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگ تاریخ مقرر نہیں کرتے. یہ رمضان میں دے دیں گے تو صرف تاریخ مقرر کیے بغیر جو زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوتی. اس لیے کہ مثلا اس کی زکوٰۃ کا سال بنتا تھا 1 شعبان کو، اور اس نے حساب کر لیا چند دن پہلے، اور 1 شعبان تک جو رقم آئی تھی زکوٰۃ تو اس پر بھی تھی اور اس نے دی نہیں. اس نے زکوٰۃ کا حساب کر کے 15 دن پہلے دے دیا اور 15 دن بعد اس کا سال پورا ہو رہا تھا.
اس کی زکوٰۃ تو دی نہیں۔ جب تک تاریخ نہیں مقرر کرے گا اور وہ بھی اسلامی، اس وقت تک زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا۔ کتنے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کی تاریخ مقرر بھی نہیں ہوتی۔ اب مقرر کر لیں، اب لکھ لیں کہ آئندہ ہر سال اس اسلامی تاریخ کو میں اپنی تمام اثاثہ جات کی مالیت لگا لوں گا، اس دن تک، اس تاریخ تک۔ مثلا یکم رمضان، اب ایک دن پہلے پیسہ آئے، 2 دن پہلے رقم آ جائے، 10 دن پہلے اور تجارت کا سامان آ جائے، سب پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور صرف زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر خرچ کر دیا 1-2 دن پہلے اپنی ضروریات میں، بچوں کی شادیوں میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پورا سال گزر گیا تھا، 3-4 دن رہ گئے تھے، آپ نے خرچ کر دیا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ تو جب تاریخ مقرر ہوگی تب زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی۔ اب کتنے ایسے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن نہیں دیتے، دیتے ہیں لیکن فریضہ ادا نہیں ہوتا، دیتے ہیں لیکن اس کے ثمرات اور اس فریضے کی تعمیل، حکم کی تعمیل سے محروم رہتے ہیں۔ مرد ادا کرتا ہے، عورت نہیں ادا کرتی، عورت ادا کرتی ہے، بچی بالغ ہے، زیورات موجود ہیں، وہ ادا نہیں کرتی۔ آج کل تو اولاد کے پاس بھی اتنی عیدی جمع ہو جاتی ہے، اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کہ بس اوقات اس کی مقدار بھی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، سال گزر رہا ہوتا۔ تو یہ فریضہ ہے، اس کو بہت اہتمام سے اس کا حساب ہو اور اپنی مالیت کا جائزہ لیا جائے، اور پھر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔ صرف نکالنا بھی کافی نہیں کہ میں زکوٰۃ نکال دی، یہ زکوٰۃ نکالنا کافی نہیں ہے، صحیح مصرف پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور سبحان اللہ، اسلام کا یہ نظام زکوٰۃ ایسا ہے، اگر یہ مسلمان صحیح طور پہ ادا کرتے اور صحیح مصرف میں خرچ کرتے تو کم از کم مسلمانوں میں غربت ختم ہو جاتی۔ یہ ایسا نظام ہے، مسلمانوں میں غربت نہ رہتی۔ لیکن یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے جن کے پاس کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، ان کی زکوٰتیں کروڑوں میں نکلتی ہیں، اور مال کی محبت کہاں نکالنے دیتی ہے۔ ریا میں، نام و نمود میں، نمائش میں، دکھلاوے میں لاکھوں بہا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ فریضہ اور اللہ کا یہ حکم، یہ ان سے پورا نہیں ہو پاتا، انہیں اس کی توفیق سعادت نہیں ملتی۔ اور پھر اس مال کی نحوست ہوتی ہے، پھر اس مال میں گندگی ہوتی ہے کہ اس مال سے خیر وجود میں نہیں آتی، نیکی وجود میں نہیں آتی، ایمان میں تازگی نہیں آتی، آخرت نہیں سنورتی، بلکہ گناہوں کو فروغ ملتا ہے۔ گندہ جو ہے، گند سے پھر گند ہی پھیلے گا۔ اس گندے مال کو جب کھائیں گے تو گندے جذبات ہی پیدا ہوں گے نا، برائی کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کی نحوست ہوگی۔ اور پاک مال، پاکیزہ مال جس میں اللہ کا حکم پورا ہوا، سبحان اللہ، وہ گھر میں پھر اللہ کا فضل ہے، پھر وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو زکوٰۃ مال میں سے ادا نہ کرنا، اپنے گھر میں مال رکھنا ایسا ہے جیسے آگ کے انگارے رکھنا، جیسے گندگی اپنے گھر میں رکھنا۔
تو اپنے اثاثہ جات کی، اپنی مالیت کا حساب ہو، تاریخ طے ہو، ملکیت کا پتہ ہو، اور اپنے اثاثہ جات کی قیمت لگائی جائے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ پہلے دے دیں اور آہستہ آہستہ دے دیں اور پورا سال دے دیں، اور جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے اور آپ اپنے تمام اثاثہ جات کی قیمت لگائیں تو زکوٰۃ بنتی ہے مثلا 2.5 لاکھ روپے، اور ماشاءاللہ آپ 2 لاکھ تو دے چکے، 50 جلدی سے ادا کر دیں۔ اگر آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے دینی ہے، آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے تو پہلے دے دیں، اور پھر اس تاریخ کو اپنی مالیت کا حساب کر لیں کتنا دے چکے، جو تھوڑی بہت رہ گئی اس کو جلدی ادا کر دیں۔ اور اگر بنتی تھی 2 لاکھ روپے، آپ نے دے دیا 3 لاکھ روپیہ، تو 1 لاکھ اگلے سال سے آپ مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی نہیں کہ آپ کی زکوٰۃ تو بنتی ہے 3 لاکھ روپے اور اگلا سال بھی گزر گیا، اب تک پڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں ملتا ہی کوئی نہیں، کس کو دیں؟ مہینے گزر جاتے ہیں، رقم پڑی رہتی ہے، میاں مر گئے تو کیا ہوگا، وبال کتنا آئے گا، اور جو پیچھوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، مال نہیں چھوڑ کے جا رہے، انگارے چھوڑ کے جا رہے ہو، گندگی اور نحوست چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کون سی آپ نے خیر خائی کی اولاد کے ساتھ؟ وہ تو کچرا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو یہ فریضہ تو پہلے ادا ہو اور اہتمام سے ادا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں بھی مال میں نقصان ہوا زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی، فریضہ زکوٰۃ سے ادا نہیں ہوگا۔ تو آج زکوٰۃ میں بھی کوتاہی ہے، اور عشر میں تو اتنی کوتاہی ہے کسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے عشر بھی نکالنا۔ عشر میں تو سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو جو کسان کی کھیتی ہوئی اس میں سے عشر نکالنا ہے، 10واں حصہ نکالنا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ہوئی ہے، 2 مرتبہ نکالنا ہوگا۔ جتنی پیداوار ہوئی اس کا عشر نکالنا۔ جب نہیں نکالتا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بارشیں ہو جاتی، ضرورت ہوتی ہے ایک بوند بھی نہیں برستی، فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، تند و تیز ہوا ہوتی ہے، سب اجڑ کے رہ جاتا ہے، پھلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، ذائقے ختم ہو رہے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور جب حق ادا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل چلتے ہیں اور صرف اسی کھیت پہ برستے ہیں جس کھیت والے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے کہ بادل کہاں سے چلے اور تمہارے کھیت پہ صرف برسے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کہتا ہے اس لیے کہ میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک زمین پہ ڈال دیتا ہوں، ایک اپنے خرچ پہ رکھتا ہوں، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ وہ تو اتنا سخی ہے، پھر اللہ کی مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے۔ آج مالوں میں زکوٰۃ نہیں تو برکت نکلتی چلی جا رہی ہے، دکانوں میں زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کارخانوں میں زکوٰۃ نہیں تو برکت ہی نہیں رہی۔ گنتی ہے کہ بہت ہو گیا، لیکن میاں اس سے کام کتنے بنے اور سوراخیں کتنی بنی ہوئی ہیں جہاں یہ پیسہ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا۔
ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک چوہا اشرفیاں نکال رہا ہے، 1 2 3 17 اشرفیاں نکالی۔ اب صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی شان تھی، کوئی بھی نئی بات پیش آتی تو بڑوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ کہا یا رسول اللہ یوں قضاء حاجت کے لیے گیا، وہاں سے یہ اشرفیاں نکلی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ہے۔ تو ایک اللہ والے کہنے لگے ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ تھیں کہ انہیں بلوں سے رزق ملا کرتا تھا، اور ہماری زندگیوں کا حال یہ کہ ہماری ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ میڈیکل اسٹور کا بل ہے، اور یہ ڈاکٹروں کا بل ہے، اور یہ ایکس رے کا بل ہے، اور یہ فلاں بل ہے، اور بل ہی بل ہے، بل ہی بل ہے۔ پہلے کوئی بیمار ہوتا تو حیرت ہوتی تھی، اب کوئی صحت مند ہو تو حیرت ہوتی، اچھا تم نے کوئی ایکس رے نہیں کروایا؟ میری تو پوری فائل بن چکی ہے ایکس رے کی، ٹیسٹوں کی۔ پہلے حیرت ہوتی کوئی بیمار، اب تو گھر کی بوتل بند ہی نہیں ہوتی، کبھی یہ جا رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے۔ صحتوں سے برکتیں نکل گئیں، زندگیوں سے برکت نکل گئیں، مالوں سے برکتیں نکل گئیں۔ برکت ہی نہیں رہی، لیکن خوش ہیں، گنتی بڑھ رہی ہے، گنتی کا دور ہے نا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا اور گنتا ہے کتنا ہو گیا، مال جمع کرتا اور پھر گنتا ہے اب کتنا ہو گیا، اب بینک بیلنس کتنا ہو گیا۔ تو گنتی کا مزاج ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس سے فائدہ کتنا ہے، سکون کتنا ہے، محبتیں کتنی ہے، ایمان کتنا بڑھیا ہوا ہے، آخرت کتنی بن رہی ہے، زندگی کا لطف کتنا اٹھا رہے ہیں، وہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، والذین ہم للزکاة فاعلون، کامیاب لوگ، فلاح پانے والے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے۔ بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے ہم مزدوری اس لیے کرتے ہیں اور کچھ مال اس لیے اکٹھا کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی فریضہ زکوٰۃ ادا کرنا لکھا جائے۔ عبادت بہت بڑی ہے کہ یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائے۔ جیسے آدمی حج کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے حاجی صاحب، اور لکھتا بھی ہمیشہ حاجی صاحب، اس کو اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا ہے حاجی صاحب لکھے۔ ہاں تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو تو آدمی کے اندر ایسی خوش ہو نا کہ الحمدللہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور میری سعادت ہے کہ میری بیٹی بھی زکوٰۃ دے رہی، میرا بیٹا بھی دے رہا، میں بھی دے رہا، زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر۔ یہ عبادت ہم سب کر رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب پورا گھر والا حج پہ جا رہا ہوتا ہے، اور کتنے خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ، واپسی بھی مسکراہٹ۔ تو اس فریضے کے ادائیگی کے اندر بھی دل ایسے ہی خوش ہو نا۔ اگر نہیں خوش تو دل بیمار ہے، مال کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے، بخل کا روگ ہے، اس لیے بڑی تنگی ہو رہی ہے۔ وہاں تو فرض نہیں بھی ہوتا تب بھی کوشش کرتا ہے حج کر لوں، اور یہاں بس اوقات فرض ہوتا ہے پھر بھی صحیح نہیں ادا کر رہا ہوتا۔ تو خوش دلی کے ساتھ ہو اور پورے اہتمام کے ساتھ ہو۔ مسئلہ معلوم نہ ہو، چیزوں کا صحیح علم نہ ہو، پوچھ لیا جائے تاکہ میرا فریضہ صحیح ادا ہو، اور اللہ کا یہ عظیم الشان حکم میری زندگی میں اچھے طریقے سے پورا ہو۔
پھر اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مال کم نہیں ہوتا، مال نہیں کم ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کبھی تو مقدار میں بڑھ جاتا ہے اور کبھی مقدار میں نہ بھی بڑھے، برکت میں ضرور بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، انعام بھی مل رہا، اجر بھی مل رہا، آخرت میں ذخیرہ بھی ہو رہا، اور واپسی میں انعام بھی واپس بھی لوٹا رہا اللہ میاں۔ تو بہت خوش دلی کے ساتھ یہ فریضہ ہو اور بہت اہتمام ہو، اور پھر اللہ سے دعا بھی ہو اللہ ہمارے اس فریضے کو، اس عبادت کو قبول فرما دے، اور صحیح مصرف میں خرچ ہو، بڑھیا مصرف میں خرچ ہو، تاکہ اس کے بڑھیا ثمرات نصیب ہوں۔ اللہ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، ہم سبھی کی خطاؤں کو کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنے فرائض کی تعمیل میں اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رضا کا سچا جذبہ نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما، ہماری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو اے اللہ اپنے فضل سے اسے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ایک بات تشریف رکھیں ذرا، خواتین بھی بیٹھیں، تھوڑی سی بات، کیونکہ اگلا اتوار غالباً شب برات کے بعد آئے گا، اور شب برات آ رہی ہے جمعے کے دن شب برات آ رہی ہے۔ تو شب برات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے سامنے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا اعمال ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں پہلے بھی عرض کیا تھا شب معراج کی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار شب معراج کی راتیں آئی ہوں گی، لیکن آپ نے کوئی خاص عمل کسی رات میں نہیں۔ شب قدر کی ہیں، شب قدر کی ہیں، ایسی شب برات کی بھی فضیلت ہے، کئی ساری احادیثیں اس کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں کہ آپ صلاۃ و تسبیح اجتماعیت کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی اللہ غلہ ہو رہا ہے، نہ یہ رات عبادت کی ہے، لیکن انفرادی عبادت کی ہے۔ دعائیں ہیں، تلاوت ہے، رونا دھونا ہے، نوافل ہیں، اور اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ آدمی رمضان کے لیے تیاری کر لے، رمضان کے لیے تیاری کر لے۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور رات میں کچھ حصہ عبادت کا مل گیا تو انشاءاللہ اس رات کی برکتیں مل گئی۔ لیکن اگر اس رات میں کچھ ایسا کام کر لیا کہ ماذ شور و غل جاگے، عبادت کوئی نہیں کی، عبادت کوئی نہیں، صرف جاگے، تو صرف جاگنا اس رات میں عبادت نہیں ہے، عبادت کرنا عبادت۔
اور وہ نوافل آدمی پڑھ لے، تلاوت کر لے، چاہے گھر میں کر لے، تنہائی میں کر لے، اس لیے کہ نفلی عبادت جتنی تنہائی میں ہوگی اور جتنی خلوت میں ہوگی اتنا قیمتی بنے گی۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات کو انفرادی عبادت کرنی چاہیے، کوئی اجتماعی شکل کی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں فرمائی، البتہ انفرادی عبادت کے فضائل اس رات کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قبرستان جانا، تو اللہ کے نبی پوری زندگی میں اس رات میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ہاں، یہ آپ کی ترغیب ہے اور یہ آپ کی تعلیم ہے کہ ہر ہفتے قبرستان جایا کرو، ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرو، اور اس رات کے اندر بھی آپ زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور کوئی آدمی سنت سمجھ کے زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ شب برات کا یہ حصہ ہے کہ قبرستان جانا ضروری ہے، اس کے بغیر شب برات ہوگی نہیں، اور پھر وہاں بجائے اس کے کہ موت یاد آ جائے، غفلت کا ماحول ہو اور بے پردگی ہو، ظاہر ہے پھر جانے کی کہاں اجازت ہوگی شریعت کی طرف سے۔ تو اگر کوئی اس لحاظ سے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ 15ویں شعبان ہے اور اگلا دن 15 رمضان ہے، 15 شعبان کی تاریخ ہے، تو اللہ کے نبی 13، 14، 15 روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر آدمی کوئی اس سنت کو سامنے رکھ کر اس دن روزہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 15 شعبان کو رکھ لیا اب 16 رکھنا بھی ضروری ہے، ہاں، لیکن اس خیال سے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے کے اندر 13، 14، 15 رکھا کرتے تھے، میں بھی ان میں سے کوئی رکھ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی شعبان میں کثرت سے روزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ رات عبادت کی ہے، فضیلت کی ہے، توفیق مل جائے، سعادت مل جائے، جتنی مل جائے بہت مبارک بات ہے۔ مرد بھی عورت بھی اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام فرمائیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔